انسانوں کے نام افزار ریحان، فلسطینی ریاست کی مشکلات، خدشات اور امکانات۔ آرٹیکل آزاد 31 جولائی 2004 کے پاکستان میں چھپا، اور اس کے بعد اس کی دوسری قسط 1/8/4 کو، اور تیسری 2/8/4 کو، اور چوتھی 3/8/4 کو شائع ہوئی۔ چاروں کا اخباری تراشے میرے سامنے ہیں اور یہ پیش خدمت ہیں۔ واضح رہے کہ اس وقت ارض مقدس اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو سمجھنے میں یہ خاصی معاونت کرتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے کوئی 20 برس قبل کی بھی صورتحال کیا تھی اور آج کیا ہے۔ ہماری موجودہ دنیا کے بڑے بڑے علاقائی تنازعات میں سب سے بڑا اور قدیمی تنازع مسئلہ فلسطین ہے۔ اس تنازع کو مسلم دنیا اور مغرب میں الجھاؤ کی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر اسے عالمی امن کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جتنا یہ تنازع اہم ہے، اتنی ہی پیچیدگیوں کے ساتھ یہ لا ینحل الجھنوں میں الجھا ہوا ہے۔ اس کے نہ سلجھنے کی ایک بڑی وجہ وہ لاشعوری نفسیات ہے جس کے زیر اثر دونوں فریق، اسرائیلی یہودی اور فلسطینی مسلمان، اپنے تئیں اس مقدس خطہ ارضی کا واحد مال کو وارث خیال کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی نوعیت کے تاریخی اور مذہبی دلائل کی طویل فہرستیں ہیں۔ اتنی طویل کشمکش کے بعد وقت نے دونوں کو یہی سکھلایا ہے کہ وہ اپنے اپنے مخصوص خطوں پر اکتفا کرتے ہوئے جیو اور جینے دو کی پالیسی کو اپنا لیں۔ امریکہ، رشیا، یورپی یونین اور UN یعنی اقوام متحدہ کے اشتراک سے تشکیل پانے والے ثالثی گروپ نے امن روڈ میپ کے تحت فریقین سے یہ بات اصولی طور پر منوا لی ہے، لیکن الجھن یہ ہے کہ اس کی تفصیلات میں ہی تنازعات نہیں ہیں، بلکہ ہر دو اقوام کے شدت پسند طبقات بھی اپنے اپنے حصے سے دستبرداری کی کڑوی گولیاں حلق سے اتارنے میں سخت مشکلات محسوس کر رہے ہیں اور بات بات پر آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے متشدد گروہ اگر اپنی روش بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تو شدت پسند یہودیوں کو بھی ویسٹ بینک کے مخصوص خطے چھوڑنا اپنا کلیجہ پھوڑنے کے برابر لگ رہا ہے۔ اول ذکر بھی اگر اس سلسلے میں خود کش حملوں کے ہتھیاروں سے معصوموں کا خون بہانا ضروری سمجھتے ہیں تو آخر ذکر بھی ظلم کی دیوار کے ذریعے غریبوں کی روزی جینا اپنا ازلی حق سمجھے بیٹھے ہیں۔ پھر بھی قدرے اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ثالثی گروپ بالخصوص امریکہ کے تعاون اور عالمی برادری کی معاونت سے فریقین میں ایسے لوگ تیار و آمادہ ہو گئے ہیں جو جذبہ اثار و قربانی کو اپناتے ہوئے امن کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم جناب احمد قریح یا محمود عباس جیسے لوگ اپنی قوم کو یہی سبق پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل میں وزیر اعظم شرون اور شمون پیرز متشدد یہودی دباؤ کے باوجود انخلا کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شرون کی مخلوط حکومت چونکہ اپنے ہی دھڑے کے مذہبی عناصر کی جانب سے مشکلات میں مبتلا ہے، اس لیے لیکوڈ پارٹی کا سب سے بڑا سہارا لیبر پارٹی ثابت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم ایریل شرون سیاسی مخالفوں سے زیادہ اپنوں سے خطرات محسوس کر رہے ہیں۔ غزہ سے انخلا کا منصوبہ پاس کرواتے ہوئے انہیں کابینہ میں سخت مشکلات پیش آئی۔ اسرائیلی کابینہ نے بلاخر شدید اختلافات اور 2 وزراء کی برطرفی کے بعد غزہ سے انخلا کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ 21 میں سے 14 وزراء نے منصوبے کے حق میں جبکہ 7 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اس سے پہلے جناب ایرن شرون غزہ سے انخلا کی مخالفت کرنے والے 2 وزراء کو برطرف کر چکے تھے کیونکہ انہیں 23 میں سے صرف 11 ارکان کی حمایت حاصل تھی۔ لگتا ہے کہ 2 برطرف وزراء کے انجام سے دیگر 3 نے بھی عبرت پکڑی، لیکن اس منظوری کے باوجود یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مخلوط حکومت میں شامل شدت پسند ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ ایک شدت پسند جماعت NRP نے حمایت واپس لینے کی دھمکی دی تھی، جس سے 120 کے ایوان میں وزیر اعظم کے پاس صرف 55 نشستیں رہ جاتی، لیکن ان کی اپوزیشن لیبر پارٹی بھی چونکہ انخلا کے حق میں ہے، اس لیے کابینہ کی جانب سے انخلا کے منصوبے کی منظوری کے بعد اس نے حکومت کے خلاف پیش کی گئی قرارداد واپس لے لی۔ لیبر پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے انخلا کے سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے باوجود اسے حکومت کا ایک ایسا تاریخی فیصلہ قرار دیا جس کی بہر صورت حمایت کی جانی چاہیے۔ اس کے باوجود حکمران اتحاد میں پھوٹ شرون حکومت کے لیے کسی بھی وقت مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی اسرائیل میں موجودہ حیثیت ہندوستان میں وزیر اعظم واجپئی اور BJP کے اتحاد جیسی ہے۔ بہرحال ان کے لیے ابھی انتخابات کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا۔ فی الوقت حالت یہ ہے کہ ان کی کابینہ کے 2 وزراء عزی اعتام اور تبزاق حوی نے یہ کہتے ہوئے استعفے دے دیے کہ وہ شرون حکومت کے غزہ سے انخلا کے منصوبے کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ سے ہمارے انخلا کا مطلب ہے حماس کی دہشت گرد ریاست کا قیام۔ غزہ سے انخلا ہماری تاریخ کا تاریک ترین فیصلہ ہے۔ شرون حکومت کے دور میں اسرائیلی پرچم مسلسل سرنگوں ہوا ہے، لہذا دیگر وزراء کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ مستعفی ہونے والے دونوں وزراء کا تعلق اسرائیل کی اس قومی مذہبی جماعت سے ہے جو غزہ اور ویسٹ بینک میں مزید یہودی بستیاں بسانے کے حق میں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون کا غزہ سے اپنی افواج واپس بلانے اور یہودی بستیاں ختم کرنے کا منصوبہ کئی مہینوں سے زیر بحث تھا، جس سے واشنگٹن کی حمایت بھی حاصل تھی، اگرچہ یورپی یونین اور فلسطینی اتھارٹی کو اس سلسلے میں کچھ اعتراضات یا تحفظات تھے۔ مثلاً یورپی یونین کا موقف یہ تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو ایسا کوئی اقدام اپنے طور پر یا
یک طرفہ حیثیت سے اٹھانے کے بجائے عالمی امن روڈ میپ کے حصے یا عالمی برادری کے اعتماد سے اٹھانا چاہیے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی تنہا غزہ سے انخلا پر اپنے تحفظات رکھتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ویسٹ بینک سے انخلا جیسے دیگر اقدامات بھی چاہتی ہے۔ ایریل شرون کی اپنی لیکوڈ پارٹی غزہ سے انخلا کے منصوبے کی سخت مخالفت کر رہی تھی۔ شدت پسند یہودی غزہ میں اپنی 21 بستیاں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس پر ایریل شرون نے پارٹی کے اندر اس مسئلے پر ریفرنڈم کرانے کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اکثریت نے اس منصوبے کی مخالفت کی تو وہ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ایسی دھمکیوں کے باوجود جب پارٹی کے 1,93,000 ارکان نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالتے ہوئے غزہ سے انخلا کو غلط قرار دے دیا تو ایریل شرون کو سخت دھچکا لگا، اس لیے کہ اکثریت نے تو غزہ سے انخلا کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال تھی کیونکہ نہ صرف اسرائیلی وزیراعظم انخلا کے اعلانات کر چکے تھے بلکہ امریکی صدر بش نے بھی کھل کر انخلا کے منصوبے کی حمایت کی تھی۔ اصولی طور پر پرائم منسٹر ایریل شرون کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مابعد صبح کی چھپاتے ہوئے انہوں نے ترمیم شدہ نیا منصوبہ پیش کر دیا اور کہا کہ انخلا 4 مراحل میں ہوگا، جس کی تکمیل امن روڈ میپ کے مطابق 2005 میں ہوگی اور اس دوران 18 ماہ تک یہودی بستیوں کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس کے بعد ہر یہودی فیملی کو $3 لاکھ معاوضہ دیا جائے گا۔ اس تمام منصوبے کی منظوری کابینہ سے لی گئی۔ انخلا پلان کے مطابق غزہ سے یہودی آبادکار اسی سال اگست سے از خود بستیاں خالی کرنا شروع کر دیں گے اور انخلا کا یہ عمل 1 ستمبر 2005 تک جاری رہے گا۔ 1 ستمبر 2005 کو غزہ میں اسرائیلی فوج داخل ہوگی اور جو یہودی آبادکار علاقے سے نہیں نکلے ہوں گے انہیں طاقت کے زور سے نکالا جائے گا۔ 15 ستمبر 2005 تک علاقے سے یہودی آبادکاروں کا انخلا مکمل کر لیا جائے گا اور پھر 15 ستمبر سے 30 ستمبر 2005 تک اسرائیلی فوج بھی غزہ سے نکل جائے گی۔ یوں 1 اکتوبر 2005 سے غزہ کا خطہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ ایک طرف تو یہ پلان ہے جبکہ دوسری طرف فلسطینی متشدد گروہ ایسی کسی تیاری کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس پس منظر میں UN کے سیکریٹری جنرل کوفی عنان نے فلسطینی صدر جناب یاسر عرفات کو خط لکھتے ہوئے سخت الفاظ میں ان پر تنقید کی اور انہیں احساس دلایا کہ وہ اسرائیل کو غزہ سے انخلا کے منصوبے پر عمل درآمد کا موقع دیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ مسلح تشدد کو روکیں گے تاکہ امن کی کوششیں دوبارہ شروع کی جا سکیں۔ کوفی عنان نے جہاں اسرائیل پر تنقید کی کہ وہ امن روڈ میپ پر عمل کرتے ہوئے یہودی بستیاں ختم کرنے کی بجائے حماس لیڈروں کو شکار کر رہا ہے، وہیں فلسطینی انتظامیہ کو بھی کوئی اقدامات خودکش حملوں یا پھر دھماکوں کو روکنے میں ناکامی پر کوسا اور زور دیا کہ وہ دہشت گردی اور تشدد کو بند کروائے۔ اس دوران امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ ترکی اور مصر بھی فریقین پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ امن منصوبے کو ناکام ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ عرب لیگ نے امریکہ سے کہا کہ وہ اسرائیل کی حمایت بند کرتے ہوئے غیر جانبدار ثالث کا کردار ادا کرے۔ جناب امر موسیٰ نے کہا جب تک امریکہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنجیدہ و مؤثر رول نہیں اپنائے گا تب تک مڈل ایسٹ کی صورتحال میں بہتری نہیں آ سکے گی، جبکہ رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ امریکی حمایت یافتہ امن روڈ میپ میں پیش رفت نہ ہونے کی ذمہ داری اسرائیل اور فلسطین دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ مصری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فریقین کے عدم تعاون کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، دونوں کی شدت پسندی سے ہم الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب دنیا میں پھیلے ہوئے اس تاثر کو دور کریں کہ خطے میں امن امریکی ترجیحات میں شامل نہیں۔ امن روڈ میپ کے معاہدے پر دستخطوں کے باوجود دونوں فریقین اس سلسلے میں کوئی عملی پیش رفت نہیں کر رہے، اس کے باوجود ہم نے اپنی کاوشیں ترک نہیں کی ہیں۔ مصری وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا کہ امریکہ نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ عرب اسرائیل مسئلہ حل کرنے اور قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری طرف جب اسرائیل پر خودکش حملے ختم نہ ہوئے تو اس نے حماس کے رہنماؤں کو قتل کر دیا، جس سے تلخی مزید بڑھی اور حماس کے رہنماؤں نے اس نوع کے اعلانات کیے کہ وہ خودکش حملوں کا طوفان لے آئیں گے، اسرائیل کی پارلیمنٹ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ویسٹ بینک کے شہر الخلیل میں حرم ابراہیمی ہے جہاں اپریل میں یہودیوں کی 2 روزہ عید کی تقریبات منعقد ہوئی، سو انہوں نے نہ صرف مؤذن کو بلکہ عام مسلمانوں کو بھی 2 دن کے لیے روک دیا، اس سے بھی تلخی بڑھی۔ فلسطینی سپریم کونسل کے سربراہ نے کہا کہ حرم ابراہیمی صرف مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا اس پر کوئی حق نہیں، یہ ہماری مذہبی آزادی پر ڈاکہ ہے، جبکہ اس دوران فلسطینی وزیراعظم احمد قرین کا کردار بلا شبہ خاصا متوازن رہا۔ انہوں نے فلسطینی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے حماس پر زور دیا کہ وہ اپنے لیڈروں کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف جوابی خودکش حملوں سے باز رہے، اس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ اسرائیل کے خلاف جوابی خودکش حملے اخلاقی طور پر غلط ہیں، کیونکہ ان حملوں کے باعث اسرائیل نہتے فلسطینیوں کے خلاف مزید جارحیت کرتا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ جانی نقصان ہوتا ہے بلکہ ہماری معیشت بھی تباہی سے دوچار ہوتی ہے۔ ان حملوں سے بین الاقوامی سطح پر جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے ہماری تحریک آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، نتیجتاً یہ حملے امن کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔
فلسطینی وزیراعظم کی اس تنبیہ کے باوجود لیکوڈ پارٹی کے ریفرنڈم کے دوران فلسطینی انتخاب پسندوں نے غزہ اور رفح میں 2 اسرائیلی گاڑیوں کو اس برے طریقے سے اڑایا کہ انسانی جسموں کے لوتھڑے سینکڑوں میٹر دور جا گرے۔ پہلے دن 6 اور دوسرے دن 5 اسرائیلی فوجی اس طرح ہلاک ہوئے کہ ان کے ساتھیوں کو ان کی لاشوں کے ٹکڑے ریت پر رینگ رینگ کر تلاش کرنے پڑے۔ اس پر اسرائیلیوں نے غزہ اور رفح میں ٹینکوں، بلڈوزروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے متعلقہ فلسطینیوں کے گھر گرانے شروع کر دیے، جس کے بعد بے گھر ہونے والے سینکڑوں افراد کو اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لینی پڑی، حتیٰ کہ اسرائیلی سپریم کورٹ نے بھی فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ فلسطینی صدر یاسر عرفات نے اسرائیلی سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا، یہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کا حصہ ہے جسے فوراً بند ہونا چاہیے۔ جواب میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے غیر سفارتی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا، خطے میں مزید خون بہنے سے روکنے کے لیے یاسر عرفات کا خاتمہ ضروری ہے۔ ادھر عمان میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کے بعد وزیر خارجہ کولن پاول نے یاسر عرفات پر تنقید کرتے ہوئے ان کی سرگرمیوں کو خطے میں قیام امن کے راستے کی رکاوٹ قرار دیا اور کہا کہ عرفات نے ایسے بیانات دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جن کی وجہ سے مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ وہ فلسطینی دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فلسطینی سیکورٹی فورسز کا کنٹرول چھوڑ دیں۔ انہوں نے مزید کہا، اگرچہ ہمیں امن کی راہ میں بہت سے خطرات درپیش ہیں لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے فلسطینی اور اسرائیلی ساتھیوں کے ساتھ مل کر امن روڈ میپ کی پیش رفت پر کام جاری رکھیں گے۔ تاہم جناب کولن پاول نے اسرائیل کو بھی متنبہ کیا کہ وہ فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے سے باز رہے۔ اسرائیلی فوج نے رفح اور غزہ میں فلسطینیوں کے مکانات ہی نہیں گرائے بلکہ مختلف حملوں میں بہت سے بے گناہ فلسطینیوں کو بھی مار ڈالا۔ نابلوس میں بھی کئی ہلاکتیں ہوئی اور رام اللہ میں جناب یاسر عرفات کے ہیڈ کوارٹر کا بھی محاصرہ کیا گیا۔ رفح میں جس طرح گھروں کی تباہی کی گئی اور بنیادی ضروریات زندگی سے جس طرح بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو محروم کیا گیا، وہ بڑا تکلیف دہ منظر تھا۔ ہماری نظر میں اس پر سب سے جاندار تبصرہ خود اسرائیلی وزیر انصاف نے کیا۔ جناب جوزف لاپیڈ نے کہا، رفح میں تباہ شدہ گھر کے ملبے پر بیٹھی بوڑھی فلسطینی خاتون کو دیکھ کر مجھے اپنی دادی یاد آ گئی جسے نازیوں نے ایسی حالت میں پہنچا کر قتل کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں اسرائیل کو ایک بلا سمجھا جاتا ہے، لیکن وزیر انصاف کی اس حق گوئی پر وزیر اعظم شرون سمیت دیگر ارکان کابینہ نے سخت تنقید کی۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے بھی اسرائیل کی جانب سے بے گناہ فلسطینیوں کے ہلاکتوں پر تنقید کی اور اسے حالات میں خرابی اور کشیدگی کی وجہ قرار دیا۔ امریکی صدر بش نے بھی امریکی فوج سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بے گناہ افراد کے خلاف کارروائی سے اجتناب کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ بات ضروری ہے کہ امن و امان کے قیام کی خاطر بے گناہ افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ہم اسرائیل سے فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر وضاحت چاہیں گے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن غزہ کی حالیہ کارروائیاں امن و سلامتی کے مقاصد پورے نہیں کرتی، ان سے خطے کی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ رفح اور غزہ کی ان زیادتیوں کی بازگشت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی سنائی دی، جہاں اسرائیل کے خلاف قرارداد مذمت منظور کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ فلسطینیوں کے گھروں کا انہدام روک دے۔ امریکہ نے بھی اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا بلکہ اسرائیلی اقدام پر تنقید کی۔ اس پر شیرون حکومت کے ایک معاون نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ دوسری طرف مصر کے صدر حسنی مبارک نے اسرائیلی وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ منظم منصوبہ بندی کے تحت غزہ اور ویسٹ بینک سے اپنی واپسی کو یقینی بنائیں تاکہ امن روڈ میپ پر مثبت اور بہتر پیش رفت ممکن ہو سکے۔ مصری صدر نے کہا، اگر مناسب انتظامات کیے بغیر اسرائیلی فوج مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی سے رخصت ہو گئی تو اس سے شدید مسائل جنم لیں گے اور اتنا خون بہے گا کہ اسرائیلی واپس آنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جناب حسنی مبارک نے کہا، میں نے اپنا یہ پیغام اسرائیل اور فلسطین کی حکومتوں کو دے دیا ہے اور میں ان کے جواب کا منتظر ہوں۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون کا کہنا ہے کہ انہیں غزہ سے انخلاء کے منصوبے پر مصر کے صدر حسنی مبارک کی حمایت اور تعاون حاصل ہے۔ حسنی مبارک کو بغیر مناسب انتظام و اہتمام کیے اسرائیلی فورسز کے انخلاء سے امن و امان کے حوالے سے خاصی تشویش رہی ہے، اس لیے رفح کے علاقے میں عبوری انتظام سنبھالنے میں بھی مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ نظام الاوقات کے بارے میں بھی وہ فریقین پر باہمی اعتماد کے حوالے سے زور دیتے رہے۔ مصر کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے بھی اس حوالے سے یاسر عرفات اور ایریل شرون سے ملاقاتیں کی تھیں اور اسرائیلی وزیر اعظم نے مصری صدر سے غزہ میں تشدد روکنے کا وعدہ بھی کیا تھا، بشرط یہ کہ فلسطینی بھی تشدد سے باز آ جائیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ امن روڈ میپ میں تمام طے کی گئی تفصیلات پر عمل کے پابند ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے احمد قریش سے ملاقات پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ رشین صدر سے ملاقات میں بھی انہوں نے ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے تو وہ امن کے لیے رعایتیں دینے کو تیار ہیں، مگر جب بھی ایسی کوئی مثبت فضا بنتی ہے کسی نہ کسی جانب سے شدت پسندی اپنا کام دکھا دیتی ہے۔ عمان میں فلسطینی وزیر اعظم احمد قریش سے ملاقات کے دوران جناب کولن پاول نے انہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے امن اقدامات کے حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب
احمد قریشی نے ان سے بھی اور جرمنی میں ملاقات کے دوران امریکی قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر کونڈا لیزا رائس سے بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے جس سے وہ فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں بند کر دے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو فلسطینیوں کے محافظ کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے احمد قریشی نے فلسطین میں صدارتی و پارلیمانی انتخابات کے مطالبے پر یہ کہا تھا کہ ہم ایسے انتخابات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ انتخابات اسرائیلی افواج کے ویسٹ بینک اور غزہ سے انخلاء کے ساتھ مشروط ہونے چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ اسرائیل اپنی یہودی بستیاں ختم کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کے تعطل کی ذمہ داری فلسطینی اتھارٹی پر ڈالنا غلط ہے۔ ایرین شرون بلا وجہ غزہ اور ویسٹ بینک سے انخلاء میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں پر حملے روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری بھی فلسطینی اتھارٹی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ البتہ بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے فلسطینی اتھارٹی تیار ہے۔ اگست سے مرحلہ وار بنیادوں پر ان انتخابات کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مڈل ایسٹ پیس روڈ میپ کی حالیہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور رشیا پر مشتمل ثالث گروپ نے غزہ ایکشن پلان کے نام سے ایک مسودہ تیار کیا ہے، جس میں غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء، فلسطینی سیکورٹی فورسز میں بہتری اور فلسطینیوں کو مالی تعاون و امداد فراہم کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ اس ایکشن پلان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا جائے گا کہ وہ غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے منصوبے کی حمایت کرے۔ اس کے بعد یہ ایکشن پلان فلسطینی وزیر اعظم احمد قریشی اور ان کی کابینہ کے حوالے کیا جائے گا، جس میں فلسطینی اتھارٹی سے غزہ میں سیاسی و اقتصادی اصلاحات پر عمل درآمد شروع کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کو اصلاحاتی عمل کے لیے 60 دن کی مہلت دی جائے گی اور انتخابات کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا کہا جائے گا۔ غزہ سے اسرائیل کے انخلاء کے بعد عالمی بینک وہاں موجود عمارتوں کی تعمیر و مرمت اور دیگر امور کے لیے فلسطینیوں کی مالی معاونت بھی کرے گا۔ فلسطینی اتھارٹی ورلڈ بینک ٹرسٹ فنڈ سے بجٹ سپورٹ بھی حاصل کر سکے گی۔ یہ 4 فریقی گروپ فلسطینی علاقے کی تعمیر نو کے لیے اس سال ستمبر کے آخر میں امداد دینے والے ممالک کا اجلاس بھی بلائے گا، جس میں انہیں ترجیحی بنیادوں پر منصوبوں کی تکمیل کے لیے امداد فراہم کرنے کا کہا جائے گا۔ اس ایکشن پلان میں فلسطینی اتھارٹی سے غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقے میں فلسطینی پولیس کی تنظیم نو، امن و امان کے قیام اور خود کش حملوں کو روکنے جیسے ضروری اقدامات اٹھانے کو کہا جائے گا۔ ہماری نظر میں امریکہ، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور رشیا پر مشتمل مصالحتی و ثالثی گروپ کا یہ نہایت قابل قدر پلان ہے، جس پر اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ فلسطین اور اسرائیل کے الجھے ہوئے تنازع کو اس کی الجھی ہوئی حساسیت کے ساتھ ہی لینا چاہیے، ورنہ معمولی سی غفلت یا بے اعتدالی بڑی تباہیاں لا سکتی ہے۔ اس مسئلے کے حل ہونے کے ساتھ عرب دنیا اور امریکہ ہی کا نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا اور پورے مغرب کے معاملات کا مستقبل وابستہ ہے۔ جس طرح مصر کے صدر حسنی مبارک کو اس کی سنگینی کا احساس ہے، اسی طرح دونوں اصل فریقوں کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کی سوچوں میں اس خطے کے بارے میں بود المشرقین ہے۔ ابھی تو غزہ سے انخلاء کا مسئلہ ہے، آگے چل کر جب ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم کے مستقبل کا سوال سامنے آئے گا تو بھڑکتے جذبات قدم قدم پر اپنا رنگ دکھانے کی کوشش کریں گے اور سلجھے معاملات بھی بار بار الجھیں گے۔ حسنی مبارک کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ غزہ سے انخلاء کے بعد طاقت کا جو خلا پیدا ہوگا اسے فوری طور پر پر کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور فلسطینی اتھارٹی کے پاس اتنا اہتمام و بندوبست ہونا چاہیے جس سے وہ نہ صرف یہ کہ نئی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے بلکہ کوئی ایسا موقع پیدا نہ ہونے دے جس سے فلسطین کے شدت پسند عناصر اس خلا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے مسائل پیدا کر سکیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ حماس جیسے شدت پسند گروپوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتی ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی انخلاء کے بعد نئی تشکیل پانے والی انتظامیہ یا مشترکہ قومی قیادت میں حماس نے بھی حصہ دار بننے یا شمولیت اختیار کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بڑا ہی نازک اور حساس معاملہ ہے۔ ایسی صورت میں فلسطینی اتھارٹی کی حیثیت خوفناک بھی بن سکتی ہے اگر اس نے کمزوری سے کام لیا، لیکن اگر نئی انتظامیہ نے امن اور صلح کے لیے مضبوطی دکھائی تو ایسے انتہا پسند گروہوں کو راہ راست پر بھی لایا جا سکے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں یا فلسطینی وزیر اعظم۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ معاملات فلسطینی پارلیمنٹ کے کنٹرول میں رہیں۔ ایسے میں عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ شدت پسند فلسطینی عناصر کو عرب لیگ کے پلیٹ فارم سے قابو میں رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر جناب یاسر عرفات کے لیے بھی اب امتحان کا وقت آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قومی قائد کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یا ایک جذباتی و مزاحمتی لیڈر کے روپ کو ہی تسلسل دینے پر مصر رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو فلسطین کے سیاسی مراحل میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہوئے امریکہ کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کا یہ بیان اچھے حالات کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس طرح اگر وہ شیخ احمد یاسین کو واقعی دانا سیاسی قائد قرار دیتے ہیں تو پھر اس دانائی کے بعد کسی نئی حماقت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شاید انہی وجوہ کی بنا پر اقوام متحدہ، امریکہ، یورپی یونین اور روس پر مشتمل ثالثی گروپ نے بھی جناب یاسر عرفات کو اس ایکشن پلان سے بڑی حد تک باہر رکھا ہے اور سارا انحصار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن
لیکن ساتھ ہی یہ بھی زور دیا جا رہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جلد پارلیمانی انتخابات کا اہتمام کرے۔ مڈل ایسٹ کا یہ مسئلہ اس لحاظ سے بھی سخت خطرناک ہے کہ اس تنازع کے دونوں فریق اندر سے اپنے آپ کو پورے خطے کا وارث سمجھتے ہیں، اپنے تئیں دونوں ہی بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ذرا سی بات پر تناؤ پیدا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ درویش نے اپنے قریبی اور نہایت عزیز فلسطینی دوست ڈاکٹر معاذ ابو بکر سے، جو ویسٹ بینک کے شہر تلکرم کے رہائشی ہیں، پوچھا کہ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ اگر غزہ اور ویسٹ بینک پر مشتمل ایک ایسی فلسطینی ریاست بن جاتی ہے جس کا کیپٹل ایسٹ یروشلم ہو، تو اس نے سپاٹ لہجے میں کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ملک کا محض 30% ہے۔ جب دعویٰ ایسا ہو تو اطمینان مشکل ہو جاتا ہے۔ درویش کے اس خیال پر کہ آئیڈیل صورت یہ ہوتی اگر فلسطین اور اسرائیل ایک متحدہ قومی سیکولر ریاست میں مشترکہ جمہوری حکومت بنا کر رہتے، تو ڈاکٹر معاذ نے مجھے فوراً پوچھا آپ نے یہ نیک کام بھارت کے ساتھ مل کر کیوں نہیں کیا، اور اب بھی مشترکہ طور پر انڈیا کے ساتھ ایسے کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ معاملہ محض فلسطینی بھائیوں کا ہی نہیں ہے، اسرائیلی بھی انہی خطوط پر سوچتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو پوری ارض کنعان کا تنہا خدائی وارث خیال کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو ان کے جدی علاقے لوٹاتے ہوئے بھی انہیں ایسے تکلیف ہو رہی ہے جیسے وہ اپنے وجود کے حصے کاٹ کر انہیں دے رہے ہوں۔ غزہ کا خطہ سیدنا ابراہیم کے وقت سے فلسطینیوں کا مخصوص علاقہ رہا ہے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کے دور عروج میں بھی جب اسرائیلی ریاست جنوب مشرق میں بہت آگے تک پھیل چکی تھی، فلسطینی قوم کو غزہ کے خطے میں اتنی جاؤ حشمت اور اتنی مضبوط سلطنت میں بھی نہیں چھیڑا گیا تھا۔ اس سے قبل جب سیدنا موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ان کے آبائی وطن یعنی موجودہ اسرائیل میں لا رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے غزہ کے مخصوص فلسطینی علاقے کو اپنی گزرگاہ بنانے سے اعتراض کیا کہ مبادہ اس قوم کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے طویل مسافت قبول کر لی لیکن فلسطیہ کی طرف رخ نہیں کیا، مگر اسی غزہ کو چھوڑتے ہوئے اسرائیلیوں کا آج یہ حال ہے کہ ان کے وزیر اعظم کی اپنی پارٹی اس کے لیے آمادہ و تیار ہونے میں مشکل محسوس کر رہی ہے۔ غزہ کی 21 یہودی بستیوں میں اجازت یافتہ آباد کار تو رہے ایک طرف، وہ یہودی جو غیر قانونی طور پر یعنی حکومتی اجازت کے بغیر یہاں آباد تھے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان بستیوں کو چھوڑنا نہ پڑے۔ یہودیوں میں انخلاء کے سوال پر عجب نوعیت کا اشتعال اور سوگ اور دکھ اور کرب محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ تو غزہ کا حال ہے، آگے دیکھیے ویسٹ بینک میں کیا کیا حادثات و واقعات نمودار ہوتے ہیں۔ درویش کی نظر میں یہ سیاسی و مذہبی سے زیادہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ویسٹ بینک میں الخلیل کے قریب ایک غیر قانونی یہودی بستی اور عبادت گاہ کو خود اسرائیلی فوج نے مسمار کر دیا تو ان یہودیوں کی اپنی فوج کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں کیونکہ انہوں نے دوبارہ اپنی وہی عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ اس لڑائی میں ایک یہودی فوجی زخمی بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سینکڑوں مسلح یہودی آبادکار ایسٹ بیت المقدس میں گھس گئے، کئی عمارتوں سے فلسطینیوں کو نکال کر ان کا فرنیچر باہر پھینک دیا اور اپنا سامان اندر رکھ لیا۔ اس پر اسرائیلی فوجیوں نے مداخلت کی تو ان غیر قانونی آبادکاروں نے فلسطینیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی۔ فلسطینیوں نے ان یہودیوں پر پتھراؤ کیا اور اسرائیلی فوجیوں نے ان پر آنسو گیس پھینکی۔ اس کے بعد کئی گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ جہاں ایسے قبضہ گروپ موجود ہوں وہاں انصاف کے اصولوں کو پامالی سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زمین کے معاملے میں انسانوں کی عجیب نفسیات رہی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ایک سگے بھائی کو کئی سال زمین کاشت کے لیے دے دو تو اگلے برس اس سے وہی زمین چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک ایک ایکڑ پر لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی جس زمین پر یہودی صرف 1967 سے قابض ہے، ان کے لیے اسے چھوڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے وہ یہ سوچیں کہ جو ان زمینوں پر صدیوں سے قابض تھے، ان کے لیے زمین سے بے دخل ہونا کس قدر مشکل اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون نے مقبوضہ بیت المقدس کی مشرقی یہودی بستی کے دورے پر خطاب کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے اسے اسی تاریخی اور نفسیاتی پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے الفاظ تھے، یہودیوں کے گھر اس ارض مقدس میں رہتی دنیا تک بنائے جاتے رہیں گے۔ اس سال اپریل میں جب وہ امریکی دورے پر گئے، انہوں نے روانگی سے قبل ایک بیان میں کہا، فوجی انخلاء کے باوجود ویسٹ بینک میں 120 یہودی بستیاں خالی نہیں کی جائیں گی، ان پر اسرائیلی کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے امریکہ پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون نے یہی باتیں امریکی صدر بش کی خدمت میں بھی پیش کی۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ صدر بش نے اسرائیلی وزیر اعظم کی پوری حمایت کرتے ہوئے کہا، اسرائیل گزشتہ 50 برسوں سے ہمارا قریبی اتحادی اور مخلص دوست ہے۔ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کو اپنی ذمہ داری تصور کرتا ہے اور اسے یہودی ریاست کے طور پر پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو بھی مضبوط تر دیکھنے کا متمنی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پریزیڈنٹ بش نے 35 سال پرانی روایتی امریکی مڈل ایسٹ پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیل فلسطینی زمین کے بعض حصوں پر قبضہ برقرار رکھ سکتا ہے جس پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ اس
اسرائیل کو 1967 کی سرحدوں پر واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ موجودہ زمینی حقائق کے پیش نظر یہ بات غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ حتمی مذاکرات میں اسرائیل کو 1948 یا 1949 والی سرحدوں تک مکمل طور پر واپس جانے کا کہا جائے، کیونکہ مقبوضہ علاقوں میں جو یہودی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں وہ خاصی پھیل چکی ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کا اسرائیل واپسی کا حق مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاجرین کو نئی فلسطینی ریاست میں آباد ہونا ہوگا، تاہم فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی دیوار کی تعمیر کو مستقل کی بجائے عارضی ہونا چاہیے، جو سرحدوں سمیت حتمی نوعیت کے معاملات کو متاثر نہ کرے۔ پریزیڈنٹ بش کے اس یک طرفہ اظہار خیال پر غم و غصے کا اظہار تو ہونا ہی تھا۔ فلسطینی پرائم منسٹر احمد وقی نے اس پر کہا کہ ہم فلسطینی ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے، ہم اسے مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق کسی امریکی حکومت نے کلیدی اہمیت کے اس معاملے پر اسرائیل کی اتنی زبردست حمایت نہیں کی تھی جس کا اظہار پریزیڈنٹ بش نے اپنی تقریر میں کیا۔ حتیٰ کہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے بھی امریکی پالیسی میں تبدیلی کے اس بیان کی کھل کر مذمت کی، جس پر پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ فلسطینی ریاست کی کھل کر حمایت کرنے والا میں پہلا امریکی پریزیڈنٹ ہوں۔ عرب برادری کو چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرے بلکہ پرامن فلسطینی عوام کے لیے بھی امید مہیا کرے۔ صدر بش کے اس اعلان پر یہودیوں کو خوشی ہوئی تو عرب دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، دیگر بہت سے غیر جانبدار طبقات کو بھی پریشانی ہوئی۔ مصر کے صدر جناب حسنی مبارک نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کو یک طرفہ انداز سے نہیں بلکہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے طے ہونا چاہیے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عمر موسیٰ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صدر بش کی طرف سے اسرائیلی منصوبے کی حمایت سے امن کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ اس حمایت کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات شدت اختیار کر جائیں گے۔ فلسطینی صدر یاسر عرفات نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک پر یہودی بستیوں کی برقراری کے اسرائیلی منصوبے کی امریکی حمایت سے مڈل ایسٹ میں امن کا عمل اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس سے نہ صرف یہ خطے میں تشدد کا اضافہ ہوگا بلکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے اب تک کے تمام سمجھوتوں کے خاتمے کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ ہم اپنی سرزمین، اپنے مقامات مقدسہ اور اپنے حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ فلسطینی عوام مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیاں ہرگز قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی فلسطینی مہاجرین اپنی سرزمین واپسی کے حق سے دستبردار ہوں گے۔ فلسطین کے وزیر اعظم احمد وقی نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول کو فون کر کے کہا کہ فلسطین کے بارے میں امریکی پالیسی تعصب پر مبنی ہے، اس پالیسی سے فلسطینیوں کے حقوق کو نقصان پہنچے گا۔ ہم اسرائیل کے لیے امریکہ کی یک طرفہ حمایت کو مسترد کرتے ہیں۔ احمد کری نے اس مسئلے پر سازشی گروپ یعنی اقوام متحدہ، امریکہ، رشیا اور یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ امریکہ کو اسرائیل کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے ہر ممکن کارروائی کریں۔ سعودی عرب نے پریزیڈنٹ بش کے ان خیالات پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے سے خطے میں امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری کوفی عنان نے اسرائیلی منصوبے کی یک طرفہ امریکی حمایت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع کو یو این ریزولوشن کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کو متنازع اسرائیلی منصوبے کی حمایت سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکی پریزیڈنٹ نے فلسطینیوں کے توقعات کو سراسر نظر انداز کر دیا ہے۔ تمام مسائل باہمی مذاکرات سے حل کروائے جانے چاہیے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جاویر سولانا نے بھی مڈل ایسٹ میں قیام امن کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت کی ضرورت و اہمیت پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع یہودی بستیوں کی برقراری خطرناک فیصلہ ہے۔ اس سلسلے میں صدر بش کی طرف سے اسرائیل کی حمایت سے ایک تشویشناک روایت قائم ہوگی۔ حماس نے صدر بش کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہماری سرزمین کے بارے میں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم آزادی فلسطین کے لیے اپنی تحریک مزاحمت جاری رکھیں گے۔ خود امریکہ کے اندر سابق صدر جمی کارٹر ہی نہیں، بہت سے صاحبان فکر نے صدر بش کے اس اظہار خیال پر تنقید کی ہے۔ البتہ امریکہ میں جس شخصیت کو اس نقطہ نظر سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈاکٹر ہنری کسنجر ہیں، جنہیں اسرائیل کے تحفظ و سلامتی کے حوالے سے باوجود خاصے خدشات لاحق ہیں۔ یہاں مناسب ہوگا کہ ان کے خیالات کا ذرا مفصل جائزہ پیش کر دیا جائے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین تنازع پر جتنی گہری نظر ڈاکٹر ہنری کسنجر کی ہے کسی اور کی نہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلسطینیوں کے 3 مطالبات ہیں: اسرائیل کی 1967 والی سرحدوں پر واپسی، یروشلم کی تقسیم اور عرب پناہ گزینوں کی اسرائیل میں واپسی۔ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے ان تینوں مطالبات پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ پریزیڈنٹ بش کے اظہار خیال کی تائید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، پریزیڈنٹ بش نے اسرائیل کے اس موقف کی مکمل حمایت کی ہے کہ وہ ویسٹ بینک پر اپنی کچھ بستیاں قائم رکھتے ہوئے اسے حتمی حل کا حصہ قرار دے گا اور فلسطینی پناہ گزین اپنی نئی مجوزہ فلسطینی ریاست میں آباد ہو سکیں گے۔ صدر بش کی اس تائید کو پیشگی مذاکرات کا نام دیتے ہوئے برطانیہ کے 52 ریٹائرڈ سفارتکاروں نے مذمت کی اور ستم ظریفی یہ ہے کہ پیشگی مذاکرات کا الزام انہی حلقوں نے لگایا ہے جو
امریکی سرگرمیوں کو جمود کا شکار قرار دیتے رہے ہیں۔ 1967 والی سرحدی پوزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے جناب ہنری کسنجر نے کچھ نئے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان کے مطابق 1967 والی سرحدی پوزیشن بین الاقوامی سطح پر کبھی مسلمان نہیں رہی ہے، بلکہ یہ وہ پوزیشن ہے جو 1948 اور 49 میں جنگ کے اختتام پر فائر بندی کے وقت تھی۔ اقوام متحدہ کی 1967 والی قرارداد میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ مقبوضہ علاقے خالی کر دیے جائیں، مقبوضہ علاقوں کی تخصیص نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے 1969 کے راجر پلان کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی پالیسی کی وضاحت کی کہ وہاں صاف الفاظ میں یہ تحریر ہے کہ اس سرحدی پوزیشن میں کچھ رد و بدل کر لیا جائے گا جو 1949 کی فائر بندی کے موقع پر تھی۔ صدر بش نے اس تبدیلی کی موز حد کا تعین کیا ہے۔ 1967 سے لے کر آج تک کوئی اسرائیلی وزیر اعظم یا چیف آف سٹاف اپنے اس موقف سے ایک انچ نہیں ہٹا کہ اسرائیل کا طویل المیعاد تحفظ اور 1967 کی سرحدی پوزیشن کی طرف واپسی باہمی طور پر دونوں متضاد باتیں ہیں۔ اس سے اسرائیل کی سرحدی پوزیشن اس قدر کمزور ہو جائے گی جس سے اسرائیل ایک انتہائی کمزور مملکت میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے تحفظ کا مسئلہ کھڑے ہو جائے گا۔ جو لوگ اس نوع کے دعوے کی وکالت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا مسلط کردہ سمجھوتا اسلامی دنیا پر معتدل اثرات مرتب کرے گا، وہ اس کے مضمرات کا ادراک نہیں رکھتے، کیونکہ اصل امکان اس بات کا ہے کہ ایسے کسی حال کی صورت میں جنگجو مسلمان اسے یہودی ریاست کے مکمل خاتمے کی طرف پہلا قدم تصور کریں گے جو اسے پہلے ہی تہوبالا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ ایسی وسیع اور شدید دستبرداری اسرائیلی ریاست کی نفسیاتی بنیادوں کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں ہوگی۔ اس پر اگر جلا وطن یا پناہ گزین فلسطینیوں کی بڑی بھاری تعداد کو اسرائیلی ریاست میں واپسی کی اجازت دے دی جائے تو یہ اجازت اسرائیلی ریاست کے مکمل خاتمے یا تباہی کے مترادف ہوگی، کیونکہ ایک خاص دورانیے میں فلسطینیوں کی اسرائیل میں اکثریت ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں انتخابی عمل کے ذریعے اسرائیلی ریاست کی حیت کو تبدیل کرنا ممکن ہو جائے گا۔ عالمی امن روڈ میپ کے تحت طے ہونے والے پروسیس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ہنری کسنجر کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں قیام امن کے لیے ایک بڑی کاوش کا وقت قریب ہے۔ اساسی نوعیت کی رکاوٹوں کے باوجود اس کے لیے گراؤنڈ ورک ہونا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں وہ کئی سوالات بھی اٹھاتے ہیں، مثلاً یہ کہ مجوزہ فلسطینی ریاست کے قیام سے اسرائیل کو جو سرحدی نقصان اٹھانا پڑے گا اس کی تلافی کس طرح ممکن ہوگی؟ فلسطینی ریاست کے اندر جو اسرائیلی بستیاں رہ جائیں گی ان کا کیا بنے گا؟ واضح ہے کہ اسرائیل کے اندر 20 لاکھ فلسطینی رہ رہے ہیں، کیا فلسطینی ریاست میں اسی ریشو سے یہودی آباد رہ سکیں گے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مثلاً ابھی غزہ سے اسرائیل کے دستبردار ہو جانے کے بعد ایک مرکزی ایشو سامنے آئے گا، اس سے جو خلا پیدا ہوگا اسے کیسے پر کیا جائے گا؟ کیا اس سے پرامن فلسطینی ریاست کا کیا ممکن ہو سکے گا جس پر کسی غیر ملکی طاقت کا تسلط نہ ہو؟ کیا عرب ممالک اپنی ان ذمہ داریوں کو پہچانیں گے جن میں سب سے اہم اپنے ان انقلابی عناصر پر قابو پانا ہے جو کسی بھی اسرائیلی دستبرداری کو تشدد کی فتح خیال کریں گے اور اسے مرحلہ وار اسرائیلی ریاست کے خاتمے کا آغاز سمجھیں گے؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ ان عربوں نے اسرائیلی عوام کے وجود کو بھی آج تک تسلیم نہیں کیا، الٹے ان کے عربی جرائد اور ٹی وی چینلز اسرائیل کو تباہ و برباد اور نیست و نبود کر دینے کے پختہ اور غیر متزلزل عزائم کا پرجوش اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اگر اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا میں تبدیلی لائی جائے تو اسے امن کے عمل میں عربوں کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ متذکرہ فلسطینی ریاست کے حوالے سے ڈاکٹر ہنری کسنجر کے یہ تفکرات کس قدر حقیقی ہیں اس کا فیصلہ تو قارئین ہی کر سکتے ہیں، لیکن ان خیالات کو ہم سرے سے لا یعنی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کو آپ اس کے مسلمہ حقوق دیتے ہوئے مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ محض اپنی طاقت کے زور پر اس کا منہ بند کرتے ہیں تو مجبوری کے اس سمجھوتے میں کمزور ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے جب وہ اپنا حساب برابر کر سکے۔ ایسی صورت میں دیرپا امن کی ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے اور کون دے سکتا ہے؟ آپ اگر کسی کو اس کے 100% حقوق نہیں دے رہے تب بھی اس حد تک تو جائیں کہ دوسرا کسی درجے کی تشفی و اطمینان محسوس کرے، ارد گرد کے غیر جانبدار لوگ بھی اسے زیادتی قرار نہ دے سکیں۔ اگر ایسے نہ ہوا تو پھر مڈل ایسٹ کا امن بھی ایک خواب ہی رہے گا۔ ہمارے فلسطینی اور عرب بھائیوں کو بھی اپنے بلندتر تصورات میں رہنے کی بجائے زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے قابل عمل حل کو قبول کرنے میں اگر بےصبری نہیں تو حد درجے کی سست روی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عین ممکن ہے وقت گزرنے کے بعد آپ اس چیز کا حصول بھی ممکن نہ پا سکیں۔ ایک مرحلہ طے پا جانے کے بعد ضروری نہیں کہ مزید تگودو کے دروازے ابدی طور پر بند ہو جائیں گے۔ خون خرابہ جن افراد اور گروہوں کا کاروبار حیات ہے، ضروری نہیں کہ آپ ان سے دبک کر اپنی قوم کو ہمیشہ دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھیں۔ آئیڈیلزم تو ایک خواب ہے جس پر نگاہیں مرکوز کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے قدم ہمیشہ زمین پر ہی رہنے چاہیے۔ ضروری نہیں ہر چیز خوف دلا کر ہی حاصل کی جا سکے۔ کئی مراحل ایسے بھی آتے ہیں جب وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بالمقابل کا خوف دور کیا جائے۔ آج یہود جس خوف میں مبتلا ہیں، آج مڈل ایسٹ میں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔